اب اس کے بعد دیکھیے، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کیا ہے؟ تقدیر کی رات، یعنی نائٹ آف ڈیسٹنی. اس کو بھی سمجھیے. دیکھیے، نائٹ آف ڈیسٹنی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ ہی کو ایڈریس کر رہی ہے آیت، باہر کو نہیں. کسی باہر کی چیز کو نہیں ایڈریس کر رہی ہے آیت، کسی باہر کی رات کو. ایک رات جو آپ سے باہر ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. یہاں خود آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. وہ کیا؟ کہ آپ وہ رسپانس دے سکیں جس کا تقاضا کرتی ہے لیلۃ القدر، یعنی خدا کا فیصلہ. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس رات خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. اب فیصلے کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے کل مجھے کوئی بیماری لگ جائے، کل مجھے میرے مال میں کوئی نقصان ہو جائے، کل میرا کوئی عزیز، کوئی دوست مر جائے. ہزاروں قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو میں پیشگی طور پر یہ گویا خدا سے اقرار کروں، خدایا میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، خدایا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، خدایا میں تیرے ڈیسیژن پر راضی ہوں. یہ ہے النفس المطمئنہ کا مقام. قرآن میں سورہ فجر میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کون جائیں گے؟ النفس المطمئنہ. مطمئن نفس، مطمئن انسان. یعنی مطمئن کون؟ جو راضی ہو جانے والا خدا کی ہر تقدیر پر. خدا نے اگر آسانی دی تو اس پر راضی، مشکل دیا تو اس پر راضی، امیری دیا تو اس پر راضی، غریبی دیا تو اس پر راضی. جو بھی خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کے فیصلے کے تحت آتا ہے، اپنے آپ نہیں آتا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی ہے. لیلۃ القدر کا یہ عقیدہ جو بتایا گیا اس سورہ میں، یہ گویا آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ دیکھو، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے. ایسا اپنے آپ الرٹ اپ نہیں ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہو رہا ہے اس کو خدا کی طرف سمجھ کر پر راضی ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کمپلینٹ حرام، پروٹیسٹ حرام، غصہ حرام. کیونکہ آپ کسی چیز کے مقابلے میں جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو اسی کا نام غصہ ہوتا ہے. کسی چیز کے مقابلے میں جب آپ نیگیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں تو اسی کا نام ہوتا ہے میلس، ریونج، پروٹیسٹ، کمپلین. یہ ریئیکشن کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے فیصلے کے خلاف. جب ہر بات خدا کے فیصلے سے ہو رہی ہے تو آپ ریئیکٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. آپ صرف پازیٹیو ریسپانس دینے کا حق رکھتے ہیں. بس یہ ہے لیلۃ القدر کا مطلب.